جو بہنیں حق مارتی ہیں بھائیوں کا، اس پر بھی آپ کچھ بیان دیں۔ صرف بھائی لوگ حق نہیں مارتے۔ دیکھیں وراثت میں جو رپورٹیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بھائی لوگ بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، باقی بہنیں بھائیوں کا حق کیسے کھاتی ہیں تو اس کی رپورٹیں میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ کوئی رپورٹ پیش کر دیں تو میں بتا دوں گا یہ غلط ہے۔ اگر وہ وراثت کھا رہی ہیں بھائیوں کی وہ تو ظاہر ہے ناجائز ہے، لیکن کیسے کھاتی ہیں؟ شاید نیروبی میں کھا لیتی ہوں، کیونکہ وہاں کورٹ جو ہے، عدالت جو ہے برابر بانٹ دیتی ہوگی، تو برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا دگنا حصہ رکھا ہے، بیٹی کا آدھا حصہ رکھا ہے، کیونکہ بیٹے پہ خرچے بھی پھر اسی حساب سے ڈبل سے بھی زیادہ ڈالے ہیں۔ تو اس لیے اگر وراثت میں بہن بھائی کا حصہ کھا رہی ہے تو بھی گناہ گار ہوگی، بھائی بہن کا حصہ کھاتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے سب ناجائز ہے۔ باقی یہ کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کا ادب کریں، کیونکہ مردوں کا جو ہے نا، خواتین کو اللہ نے مردوں کے ماتحت بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ خواتین کے حقوق بیان کیے نا تو فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میری یہ وصیت ہے، کیونکہ آگے آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ اب خواتین مردوں کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ مرد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ پھر بغاوت والا معاملہ ہو جاتا ہے گھروں میں۔ بھائی کو پتہ ہے کہ بہن نے میری ماننی ایک بھی نہیں ہے، کوئی ادب ہی نہیں ہے، کوئی تمیز ہی نہیں، بھائی کو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دے رہی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، تو وہ بھی پھر وفا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی پھر غموں میں اور مشکلات میں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مرد کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر بہن کی طرف سے یا عورت کی طرف سے اس کو تھوڑی سی محبت مل جائے نا، تھوڑا سا کڑوی کسیلی وہ مرد کی برداشت کر لے، تو مرد اپنی عورت کی خاطر جان دے دیتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، وہ کماتا ان کے لیے، ساری زندگی ان کے لیے کھپا دیتا ہے، ان کی جائیدادوں کی فکر، ان کی شادیوں کی فکر، یہ مرد اس میں کھپ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پتہ چل جائے نا، یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ بدتمیز ہے، یہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، میری اطاعت اس میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو پھر مرد بھی انڈیویجول ہو جاتا ہے، عورت بھی انڈیویجول ہو جاتی ہے، آپس کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر مرد کہتا ہے اپنا کماؤ کھاؤ اور خود بھی کوئی فکر نہیں کرتا، جاؤ جہاں جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تو ریلیشن جیسے یورپ میں ختم ہو گئے نا، تو ہمارے یہاں بھی یہ ریلیشن ختم ہو رہا ہے۔ تو سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو محبت کا ریلیشن بنے گا، زندگی اچھی گزرے گی۔ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو ریلیشن نہیں بنے گا۔ اب ذمہ داریاں اللہ نے مردوں اور عورتوں پر ایک جیسی نہیں ڈالی ہیں، عورتوں پر الگ قسم کی ذمہ داریاں، مردوں پر الگ۔ یورپ، امریکہ اور کفر نے کیا کیا، دونوں پہ ایک جیسی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، تو نقصان ہوگا اس کا، نیچر سے آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو خواتین کو گھروں میں چاہیے کہ بھائیوں کا احترام کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، تو اللہ نے ان کو بڑا بنایا تو ہمیں بھی ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کریں، آگے سے زبان نہ چلائیں۔ اور مرد کو چاہیے وہ محبت کا معاملہ کرے، اپنے ماتحتوں سے اپنی محبت کا معاملہ کرے، خاص طور پر بہن اگر بڑی ہے وہ تو ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس کو تو رسپیکٹ دینا ضروری ہے۔ تو باقیوں کے جو ہے وہ نگرانی بھی کرے، لیکن ان کے خیال کرے، ان کو خرچ کرے ان کے اوپر۔ تو یہ ہے حساب کتاب۔ لیکن آج کل یہ سب چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھ کے۔ ڈراموں فلموں میں لڑکیوں نے دیکھ لیا ہے کہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، اگر ایک تھپڑ لگایا تو تم کھینچ کے 2 تھپڑ لگا دو، یہ ڈراموں میں سکھایا جا رہا ہے، تو اس سے ریلیشن ختم۔ مرد کا تھپڑ لگانا غلط ہے، لیکن اگر لگا دیا تو اب یہ نہیں کہ عورت بھی آگے سے تھپڑ لگائے، سمجھائے اس کو، بڑوں کو ڈالے بیچ میں کہ بھائی یہ کیوں اس نے تھپڑ مارا ہے مجھے، کیونکہ آگے سے وہ بھی تھپڑ لگا دے گی تو پھر معاملے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، مرد کو پھر بہت زیادہ وہ محسوس ہوتی ہے۔ پھر خواتین جواب میں کہتی ہیں کہ عورت کی عزت نہیں ہے، بھائی سب کی عزت ہے، لیکن دونوں کی عزت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، سرپرست اور سربراہ جو اللہ نے بنایا وہ آدمیوں کو بنایا ہے،